بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ من المؤمنین۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک موضوع زیر بحث رہا جس کو ہر طرح کے لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ وہ ایک واقعہ تھا مسجد نبوی میں کچھ سیاسی افراد کو کچھ مختلف سیاسی نظریات کے حامل افراد کی طرف سے ان پر آوازیں کسنا اور نعرے بازی۔ اس کے متعلق ہر مکتبہ فکر اور ہر طبقہ کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی آواز اٹھائی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اکثریت میں جو بات طے شدہ تھی وہ یہ تھی کہ مختلف سیاسی اور نظریاتی سوچوں سے بالائے تر ہو کے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جگہ اور یہ وقت اس کام کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اور ہر اہل اسلام اور تمام نبی سے محبت رکھنے والوں کا دل اس انداز سے تکلیف میں مبتلا ضرور ہوا کہ یہ واقعہ کسی چوک چوراہے میں نہیں بلکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احاطہ میں ہوا، اور مسجد نبوی میں ہی ایسے موقع پر ہوا جب مسلمان لیلۃ القدر میں خدا کے ہاں مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم عہد حاضر میں ہونے والے واقعات کو اس تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے تاریخ کے واقعات کی طرف ہماری توجہ چلا جاتی ہے جس سے امت مسلمہ ابھی تک بے خبر ہے۔ ہمیں اس واقعے کو بھی اس انداز سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا، کیا اس سے پہلے بھی کبھی تاریخ ہمیں ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں صاحبان عقل و فکر کی توجہ اس جانب مبذول کرواؤں گا کہ یقیناً یہ پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی مدینہ اور اسی مسجد نبوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حجرہ جو آج بھی مسجد نبوی کے اندر ہے، رسالت مآب کا گھر جو تھا اس کی دیوار اور مسجد نبوی کی دیوار ایک تھی۔ حجرت الرسول میں آخری ایام تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب سے کاغذ اور قلم کا مطالبہ کر رہے تھے، اور احادیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ اسی اثناء میں جب رسالت مآب نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو تاکہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس میں ایک شور برپا ہوا۔ کچھ لوگ کاغذ اور قلم دینا چاہ رہے تھے اور کچھ حسبنا کتاب اللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بعد از رسول ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ شور رسالت مآب کے حجرہ میں ہو رہا تھا، رسول پاک کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے خداوند متعال سورہ مبارکہ حجرات میں ایک حکم مخصوصی جو ہے وہ دے چکا ہے کہ خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اپنی آواز اونچا کر لیتے ہو، کبھی بھی رسول کے سامنے دوران گفتگو بھی اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ یہ حکم خدا نے قرآن میں دے دیا تھا، اور یہ طے شدہ قانون تھا کہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچی آواز میں بلند نہیں کرنا۔ اور یقیناً یہ آیت کا شان نزول دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیت کیوں آئی تھی، خدا کو اس آیت کو بھیجنے کے لیے کیوں ضرورت پیش آئی، اور کن لوگوں کے لیے یہ آیت آئی گئی۔ اب رسالت مآب کی حجرہ میں یہ شور بلند ہوا۔ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس مسجد نبوی میں جس کے لیے آج ہر مسلمان کا دل دکھ رہا ہے، ہر مسلمان تکلیف میں ہے کہ کاش یہ واقعہ مسجد نبوی میں نہ ہوتا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس مسجد نبوی میں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا۔ رسول پاک کے حجرے میں شور بلند ہوتا ہے، رسول پاک کے جانے کے بعد اسی مسجد نبوی میں جب بیعت لی جاتی ہے تو اس بیعت کے لیے ایک گروہ بیعت کا انکار کرتا ہے، اور مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں مسلمانوں کی حاکمیت اور خلافت کے لیے دست و گریبان ہوتے ہیں، تو پھر وہی مسجد نبوی اور وہی مدینہ الرسول ہے۔ پھر تاریخ کہتی ہے کہ مسلمان نے پھر سبق نہ سیکھا، یہی مسجد نبوی ہے، یہی مدینہ الرسول ہے، یہی رسول کا دروازہ ہے، اور اسی دروازے پہ مسلمانوں کا یہ ہجوم مولا امیر المومنین سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، اور دروازے پہ شور بلند ہوتا ہے، اور اندر سے جناب سیدہ کی آواز آتی ہے، اور دروازے کی حرمت کے بارے میں جناب سیدہ بتاتی ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ رسالت مآب تعظیم کے لیے رکتے تھے، جہاں پر ملک الموت اجازت طلب کرتا تھا، لیکن اس دروازے پہ پھر ایک مسلمانوں کا ہجوم ہے اور نعرہ بازی کی جا رہی ہے۔
پھر دیکھنا ہے کہ کیا پھر ایسا کوئی واقعہ ہوا، تو پھر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا واقعہ پھر ہوا ہے جب حضرت امام حسن ہیں اور پھر یہی مدینہ الرسول ہے، یہی مسجد نبوی ہے، اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر برسائے جاتے ہیں، اور ایک اکثریتی ہجوم جو ہے وہ سبط اکبر فرزند رسول کے جنازہ کو اس سوچ کے ساتھ واپس بھیج دیتا ہے کہ ہم اس جنازہ کو پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ پھر یہی مسجد نبوی ہے، یہی روضۃ الرسول ہے، یہی حجرۃ الرسول ہے، یہی مدینہ رسول ہے، اور یہاں حسین ابن علی کو رسول کے بیٹے سے اسی مدینہ رسول میں بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر یہی وہ مسجد نبوی ہے جہاں 63 ہجری کو یزید ابن معاویہ آ کے مسجد نبوی کے اندر اس کی فوج کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں، اور کئی مہینوں تک مسجد نبوی کے اندر سے ان گھوڑوں کی غلاظت کو اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وہ مسجد نبوی ہے جس کی توہین کی جاتی ہے۔ تو ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں بہت دفعہ ملے ہیں، لیکن ان واقعات سے مسلمان اپنی آنکھیں اس لیے بند کر دیتا ہے کہ یہاں اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کا خیال کیا جاتا ہے۔ آج مسجد نبوی میں جو ہوا، سیاسی ہلڑ بازی ہوئی، نعرہ بازی ہوئی، توہین مذہب کے مقدمات کا اندراج بھی ہو گیا، ہر مسلمان جو ہے، ہر عاشق رسول جو ہے، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس واقعہ کے تناظر میں اگر آپ ہر اس فرد کی مذمت کریں جس نے جس دور میں رسول کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کیا، جس نے جس دور میں مدینہ الرسول کی توہین کی، جس نے جس دور میں مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ سچے عاشق رسول بھی ہیں، پھر آپ کے دل میں سچی رسول کی محبت بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ان افراد کو معاف کر کے، ان واقعات سے چشم پوشی کر کے مخصوص لوگوں کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ مذہب کے کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، پھر آپ عشق نبی کا کھوکھلا نعرہ لگا رہے ہیں، پھر آپ محبت رسول نہیں ہے، پھر آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے معیار کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں حق بولنے، حق کہنے، حق سوچنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے، اور ایسے مواقع عطا فرمائے کہ ہم حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ خدا میرے ملک کا حامی و ناصر ہو، اس ملک میں رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم یا علیہ السلام۔